السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میرا ٹاپک ہے اندلس یعنی کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت۔ اندلس میں اسلام۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے میرا اسلامی فتوحات کا آغاز، کہ اندلس یعنی کہ اسپین میں اسلامی فتوحات کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کب ہوا۔ اموی خلیفہ ولید نے جب موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کا گورنر بنایا تو اس زمانے میں اسپین کی حالت بہت خراب تھی۔ عوام جو ہے حکمرانوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، جبکہ امراء اور پادری عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبایا ہوا تھا۔ یہودیوں کی بھی یہی حالت تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر حالت تھی۔ اس ظلم و تشدد کی وجہ سے ہسپانوی عوام بھاگ بھاگ کر شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے زیر سایہ پناہ لینے لگے۔ ٹھیک ہے، شمالی افریقہ کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کو اس کا گورنر بنایا گیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ ان مظلوموں کی داستان غم سن کر موسیٰ بن نصیر کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ اسپین کے مظلوموں کو ان ظالم حکمرانوں کے پنجہ سے جو ہے وہ ان کے ظلم و تشدد سے جو ہے وہ نجات دلائے۔ ٹھیک ہے، یہ موسیٰ بن نصیر کی آرزو تھی۔ تو سوال ہے کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ عہد بنو امیہ میں موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس جب دمشق سے بلاوے پر واپس روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کی حکومت جو ہے وہ سپرد کر دی۔ چنانچہ عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے امیر اندلس مقرر ہوئے۔ امیر عبدالعزیز کے بعد اندلس کے حاکم یا گورنر یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا، کبھی دربار خلافت سے اور کبھی ممالک مغربیہ کے وائسرائے کے دربار سے اور کبھی مسلمانان اندلس کے انتخاب سے مقرر ہوتے رہے۔ اندلس کے ان حاکموں کو امیران اندلس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے اندلس میں ابتدا ہی سے اندرونی خلفشاروں نے سر اٹھا لیا۔ دراصل ان کی وجہ عربوں اور بربریوں کی باہمی جو ہے آپس میں ان کی دشمنی تھی، کیونکہ طارق بن زیاد کے ہمراہ زیادہ تر شمالی افریقہ کے بربر قبائل آتے تھے، لیکن ان کی فتوحات کا ثمرہ موسیٰ بن نصیر کے عرب قبائل نے لے لیا اور بربروں کو اندلس کا پہاڑی اور غیر زرخیز علاقہ جو ہے ان کو اس کی حفاظت کے لیے کر دیا گیا مقرر۔ اس مادی وجہ نے اندلس میں عربوں اور بربروں کے درمیان نفاق اور جنگ کا وہ سدا بہار بیج بو دیا جو اس وقت تک قائم رہا جب تک مسلمانوں کا اندلس سے اخراج نہیں ہوا۔ ادھر خلفائے بغداد نے بھی اندلس کے معاملات میں براہ راست زیادہ دلچسپی نہ لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس افریقہ کے صوبے کا ایک انتظامی یونٹ بنا رہا۔ افریقہ کا گورنر اپنی مرضی سے اندلس میں حکمران مقرر کرتا اور اس دو عملی سے اندلس کا نظام جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ بعض اوقات خلیفہ بغداد کی اطلاع کے بغیر ہی اندلس کے گورنروں کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ عربوں کے قبائل بھی آپس میں اکٹھے نہ رہ سکے۔ شامی اور مدنی قبائل کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ان اختلافات نے ایسی بھیانک صورت اختیار کر لی کہ جب عبد الرحمن جان بچا کر شمالی افریقہ پہنچا تو وہ مٹھی بھر یعنی کہ تھوڑے سے بربروں کی مدد سے اندلس کی شامی حکومت کو شکست دے کر چند سالوں میں پورے اندلس پر قابض ہو گیا۔ تو سوال ہے کہ سلطان عبد الرحمن جو کہ ایک اموی شہزادہ تھا، اموی سلطان تھا، اس کی اندلس میں آمد کب اور کس طرح سے ہوئی اور اس نے وہاں پہ اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ 749 عیسوی میں جب بنو عباس نے دمشق کے بنو امیہ کا تخت الٹ دیا اور خلافت پر قابض ہوتے ہی مفتوح خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کر دیا تو بنو عباس کے دست انتقام سے جو چند اموی اشراف بچ گئے ان میں سے ایک 20 سالہ عبد الرحمن نامی نوجوان بھی تھا۔ یہ نوجوان بہت ذہین و فتین
اور خودداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ یہ عباسی سپاہ سے بچتا ہوا اور 5 سال تک قبیلہ در قبیلہ پھرتا ہوا شمالی افریقہ پہنچا۔ یہ نوجوان 10ویں خلیفہ اموی خلیفہ ہشام کا پوتا تھا اور اس کی ماں کیوتا کی بربری قبیلہ کی ایک عورت تھی۔ اس رشتے کی وجہ سے بربر قبائل نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اندلس کے جنوب میں دمشق کی شامی فوجیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں۔ عبد الرحمن نے ان شامی فوجیوں میں بہت جلد اتنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا کہ انہوں نے اسے اپنا امیر بنا لیا۔ اس کی قیادت میں یہ فوجیں جنوبی اندلس کے تمام شہروں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرتی چلی گئیں اور کئی سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد تقریباً پورے ملک پر عبد الرحمن کا قبضہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم سلطان عبد الرحمن کی اندلس میں آمد کا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی اندلس میں حکومت والا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے عبد الرحمن کے سیرت و کردار کی تو عبد الرحمن نہایت نیک سیرت اور منصف مزاج کے حامل تھے۔ آپ بہت معاملہ فہم تھے، ہمیشہ اپنی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ سلطان حکومتی معاملات میں عموماً اپنی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر آپ بہت زیادہ سخی تھے، ہر دل عزیز تھے۔ عبد الرحمن نے اندلس میں عربی صنعت اور دستکاری کی بنیاد ڈالی۔ پھر آپ کا زمانہ جو ہے وہ امن و عافیت کا زمانہ تھا۔ مساجد کے ساتھ مدارس بھی قائم کیے۔ پھر مہمان نوازی کے لیے مہمان سرائے تعمیر کروائی گئیں۔ مسجد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے دیوان تعمیر کروائے گئے۔ اور اگر بات کی جائے ان کے حکومت کے نظم و نسق کی تو انہوں نے ملک کو 6 صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر صوبے میں ایک فوجی سپہ سالار رہتا تھا۔ آپ نے ایسے قوانین جاری کیے جس سے رعایا خوشحال ہو۔ آپ نے اعمال کی جانچ پڑتال کی غرض سے ممالک محروسہ کا ہمیشہ دورہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے بیٹوں کو عمدہ تعلیم دے کر انتظام حکومت سے آشنا کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ وہ دفتر شاہی اور قاضی کی کچہریوں میں حاضر ہو کر معاملات کو خود دیکھا کریں۔ اور پھر 172 ہجری میں خلیفہ ہارون کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا سلطان ہشام جو ہے وہ خلیفہ بنا اور اس کے زمانے میں جنوبی فرانس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اور آپ نے ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسجد قرطبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا خاص اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ ہسپانیہ میں عربی زبان کو لازمی قرار دیا اور عربی کی لازمی تعلیم کی وجہ سے چند ہی سالوں میں ہسپانیہ کی مقامی عیسائی آبادی نے مسلمانوں کے افکار، طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ ہشام نے 7 سال 8 ماہ حکومت کی اور 180 ہجری میں انتقال کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا حکم اول جو ہے ان کا جانشین ہوا 796 عیسوی تا 822 عیسوی تک۔ 822 عیسوی تک انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے رعایا کے ساتھ بہت ہی ہمدردی سے وہ پیش آئے اور پھر ان کی وفات ہوئی 25 ذی الحج 206 ہجری کو۔ حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا جس نے 852 عیسوی تک 31 سال حکومت کی اور کئی بغاوتوں کا استحصال کیا۔ انہوں نے علوم و فنون کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس طرح 31 برس کی حکومت کرنے کے بعد 238 ہجری میں تقریباً 852 عیسوی میں انتقال کیا۔ ان کی وفات کے بعد سلطان محمد اول جو ہے وہ خلیفہ ہوئے اور 886 ہجری تک حکومت کی۔ ان کے بعد سلطان منظر اور سلطان عبداللہ جو ہے وہ تخت نشین ہوئے۔ پھر ان کے بعد سلطان عبد الرحمن ثالث جو ہے جانشین ہوئے۔ عبد الرحمن ثالث جو ہے وہ 912 میں 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ عبد الرحمن نے جس وقت تخت خلافت سنبھالا اس وقت ہسپانیہ میں مسلمانوں کی سلطنت پاش ہو کر بظاہر عیسائیوں کے قبضے میں جا رہی تھی۔ اس وقت اموی حکومت کے 2 حریف
دو ساتھی طاقتیں ان کے خلاف جو ہیں وہ لڑ رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹس یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے اندلس کا اسلامی دور، تاریخ عالم کا علمی و ثقافتی دور، اسپین میں مسلمانوں کی علمی و ادبی خدمات کا جائزہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔